دستار مرشد بغدادی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے آخری پارے دی ایک عظیم سورت البلد اور اس دیا چند آیات بینات صرف برکت واسطے تلاوت کی تین دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے کسی دوستہ نے اگر قرآن سنے ہے میرا مالک توڑا سننا قبول آمین اس سچی کلام دیا برکتاں دے رحمتاں مالک توانو بھی اور مینو بھی نصیب فرمائے آمین یہ تعلیمات دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے جنہ دوستہ نے مہربانہ نے اج دی انتظامیہ نے اس خوبصورت اور عظیم الشان محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے اس دا اجر عظیم اللہ توانو بھی اور مینو بھی عطا فرمائے آمین احباب حضور دے ذکر مبارک دی محفل ہے یقیناً محفل با کمال ہے پھر ایک اللہ دے ولی دے زیر سایہ ہے دو لطف نو دوبالا کرنے والی بات ہے کہ کسی ولی دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے آمنہ دلال دا ذکر کیتا جائے اپنی محفل نو قبول کراون دا ایک خوبصورت انداز ہے اللہ پاک اس انداز نو قبول فرمائے تسی جتنے دوست احباب اپنی نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے آئے توڑا آنا میرا رب مبارک فرمائے احباب دوست میری طبیعت اور مزاج تو واقف ہے میری عادت ہے میں جتنی دیر بھی لوگاں نال گفتگو کرنی ہے میں تو اللہ دا قرآن سنانا ہے اس واسطے میں تھوڑی جی سنجیدگی دی ضرورت ہے توجہ دی ضرورت ہے تاکہ میں دین دی کوئی بات اپنے بھائیاں نو سمجھا سکا جی گفتگو دا آغاز انہا لفظہ نال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد اللہ فرمائدہ میں نو قسم اس شہر اللہ فرمائدہ میں نو قسم بولیے نہیں سواد آیا گل کر کے قسم اس شہر قسم اگر تسی نہیں بولنا تو میں اگلا لفظ نہیں بولنا قسم اس شہر دی وہ شہر کیڑا ہے اللہ اس شہر دا نا نہیں دسیا اللہ اس شہر دا نا نہیں دسیا پتہ نہیں خالق آباد دی قسم چائی سوں اسلام آباد دی قسم چائی سوں فیصل آباد دی قسم چائی سوں واللہ عالم میں نہیں جاندہ میں تا قرآن پڑھے ہے وچ ایک اشارہ پڑھے ہے کہ میرا رب اشارے نال گل کر دے تے آدھا میں نو قسم اس شہر ہے میں نے بڑی محبت سے لفظوں کا انتخاب کیا ہے اسی محبت کی توقع رکھ رہا ہوں آپ سے زبان عربی دے اندر ہازا
اس میں اشارہ ہوتا ہے اور اتھے بولیا جاتا ہے جڑا منہ نیڑے ہو، جو بہت قریب ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے ہاذا ہاذا ہاذا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ لفظ استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرمائیدہ ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائیدہ ہے میرے قسم ہے اس شہر سے۔ ادھے بندے ہی نہیں بولے، میں نہیں لگا جی میں تو ان قرآن پسند نہیں آیا۔ ایک باری مڑ توڑی توجہ حاصل کرن واسطے ایک اور انداز اپنینا شاید توڑی توجہ حاصل کر سکا۔ ایکن قرآن دے لفظ ایکے انہا لفظاں دا نور، لفظ ہو رہے نور ہو رہے، لفظ ظاہر نور باطن ہے، لفظ دکھائے جا سکتے نور دکھایا نہیں جا سکتا۔ لفظ میں پڑھی بیٹھا واری ہے انہا لفظاں دے نور دی، یہ لونا لے بڑھو میں انہا لفظاں دا نور چاہ کے توڑی جھولی اچ پاؤں۔ اللہ فرمائیدہ ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائیدہ ہے میرے قسم اس شہر ہے۔ وہ شہر کیڑا ہے؟ اللہ اس شہر دا نا نہیں دسیا، اللہ اس شہر دا نا نہیں دسیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ باہمیں اس شہر دا نا نہیں دسیا، اے ایتا چونکہ مکہ وچ نازل ہوئین تے لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم چاہی۔ یہ علماء کا خیال ہے، مفسرین کی رائے ہے، محدثین فرمان دیں قرآن دیا اے ایتا جس وقت نازل ہویا حضور مکہ میں، تو علماء دا خیال بڑھ گیا کہ اللہ بھامے اور شہر دا نا نہیں دسیا، ایتا جو مکہ وچ نازل ہویا لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم چاہی۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ تو آڑے بچو جیرے بندے قرآن پڑھ دیں نا، زیارت کر دیں، منزل کر دیں، میرے نالو ڈھیر جان دیں، قرآن دی ہر سورت دے سیرت لکھے ہوتا ہے کہ اے سورت مکی ہے، اے سورت مدنی۔ سوال پیدا ہو گیا کہ اے مکی کیوں اور اے مدنی کیوں؟ جواب آیا اے مکی اس واسطے کہ حضور مکہ وچ، اور اے مدنی اس واسطے کہ حضور مدینہ وچ۔ یعنی یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حضور مکے تو قرآن مکی، حضور مدینے تو قرآن مدنی۔ حضور مکے تو قرآن مکی، حضور مدینے تو قرآن۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جیڑی آیتہ میں پڑھی گئی اے مکہ بچ نازل ہو گئی۔ علماء کا خیال بڑھ گیا کہ اللہ بھامے اس شہر دا نا نہیں دسیا، ایتا جو مکہ بچ نازل ہو گئی لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی۔ اللہ نے آسمان تو کتنی کتابہ نازل کی تھی؟ سواد آ گیا، بندے چار بولیں پجوہ نہیں بولیں، میں گننا بیٹھا ہوں میں کتنے بندے بولیں دے۔ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی کتابہ نازل ہو گئی؟ 100 صحیفیاں تو علاوہ 4 مستند کتابہ نازل ہو گئی۔ گل کرو تورات بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ تو سب بولنا ہے میری واری نہیں۔ زبور بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ انجیل بھی رب دی کتاب ہے یا نہیں؟ تورات نو لکھنے والا بھی خدا، زبور نو لکھنے والا بھی خدا، انجیل نو لکھنے والا بھی خدا، تورات نو لیامن والا بھی جبریل، زبور نو لیامن والا بھی جبریل، انجیل نو لیامن والا بھی جبریل۔ تورات بھی پیغمبر تے آئی، زبور بھی پیغمبر تے آئی، انجیل بھی پیغمبر تے آئی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام دے کول، زبور داؤد علیہ السلام دے کول، انجیل عیسیٰ علیہ السلام دے کول، ہن او بھی رب دیا کتابہ، لکھن والا انہوں بھی خدا ہے، لیاون والا انہوں بھی جبریل ہے۔ آئیاں او بھی پیغمبر آتے ہیں، پر انہوں تینوں کتابہ دے نازل ہومن دے وچ اور اس قرآن مجید دے نازل ہومن دے وچ ترائے بنیادی فرق ہے۔ میری انگلیاں دیکھ سکیں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ترائے بنیادی فرق ہے۔ پہلیاں کتاباں دے نازل ہومن دے وچ اور اس قرآن مجید دے نازل ہومن دے وچ ترائے بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا وہ ایک مقام تے نازل ہویا۔ نہیں سواد آیا گل کر کے
کیویں نازل ہوئی جی؟ ایک مقام تے نازل ہوئی جی۔ قرآن ایک مقام تے نہیں آیا، قرآن کدی مکے وچ آیا، قرآن کدی مدینے وچ آیا۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔ اور دوسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا وہ ہکے باری نازل ہویا۔ تورات آئی تو پوری کتاب، زبور آئی تو پوری کتاب، انجیل آئی تو پوری کتاب، لیکن جو قرآن دے مجید دی باری آئی، اللہ نے قرآن نو آسمان تو زمین نے ہکے باری نازل نہیں کیتا بلکہ 23 سالہ دے وچ نازل کیتا۔ سال کتنے ہیں؟ ایک باری اور دسنا خوش 23 سال لگ گئے ہکے کتاب نو آسمان تو زمین دی امریا۔ اے دوسرا بنیادی فرق ہے۔ اور تیسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا اور لکھیاں لکھائیاں نازل ہویا۔ کیویں آئی ہیں جی؟ لکھیاں چھپیاں چھپائیاں آئی، لیکن جب قرآن مجید دی باری آئی اللہ نے قرآن مجید نو آسمان تو زمین تے لکھ کے نہیں گلیا بلکہ الحمد لے کے بناس تک اس قرآن دے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتاں قرآن دیا 6000 کو زیادہ آیتا اللہ نے اس پورے قرآن نو الحمد لے کے بناس تک سارے قرآن نو اپنے محبوب دی زبان دے وچوں نکالیا۔ پورے قرآن مجید کو اللہ نے آسمان تو زمین تے اپنے محبوب دی زبان دے وچوں نکالیا۔ اے تیسرا بنیادی فرق ہے۔ جڑی آیتاں میں پڑھی اے مکہ وچ نازل ہوئی۔ علماء دا خیال بڑھ گیا کہ اللہ بھاویں شہر دا نام نہیں دسیا، ایتاں جو مکے وچ نازل ہوئی لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی۔ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی چونکہ مسلسل سفر بھی ہے، کچھ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، طبیعت اس لائق تو نہیں تھی کہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکتا، لیکن اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بلکہ آج میں نے دن کو سید حسن جواد شاہ صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے، چونکہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے تو ان کے میں نے ذمہ لگایا تھا کہ وہ یہاں آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں، لیکن پھر میری طبیعت کچھ اس لائق ہوئی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے آپ نے تھوڑا میرے ساتھ تعامل کرنا ہے، کچھ تقریر میں کرے نہ کچھ تو صحیح کروں، آپ تھوڑا سا تعامل کریں گے تو مجھے گفتگو میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ گل ہکا سمجھائندہ بیٹھا اللہ فرمائندہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائندہ میں نے قسم اس شہر قسم اس شہر دی، اللہ اس شہر دا نا نہیں دسیا، لیکن عالمہ دا بھلا ہوئے انہاں باں پھتی گل لکھے اپڑا دیتی بے اللہ باوے اس شہر دا نا نہیں دسیا۔ ایتاں جو مکے وچ نازل ہوئی لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی۔ میں ترائے بنیادی فرق دسن اگر تو انہوں یاد ہو میں تو مڑتا ٹھیک ہے، ورنہ میں جلدی نال اپنی اگلیاں تے مڑ گڑدا پیا۔ پہلا بنیادی فرق سن دے بیٹھے ہو جی، پہلا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا، لکھیاں لکھائیاں نازل ہویا، قرآن لکھیو یا نہیں آیا تو اڈے نبی دی زبان دے بچو آیا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا، ہکے باری نازل ہویا، قرآن ہکے باری نہیں آیا، 23 سالہ دے وچ آیا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق کہ پہلیاں کتاباں نازل ہویا وہ ایک مقام تے نازل ہویا، مثلا تورات آئی تو پہاڑ دی چوٹی تے، زبور آئی تو ایک گھر دے اندر، انجیل آئی تو عبادت خانے دے اندر، تورات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے پہنچے، اللہ فرمایا اے نبی بیٹھ کے انتظار کر، نبی بیٹھے رہے، پھر اللہ نے تورات اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام دی باری آئی، اللہ فرمایا اے نبی ایس گھر دے اندر بیٹھ کے میری کتاب دا انتظار کر، نبی بیٹھے رہے، پھر اللہ نے زبور اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی، اللہ فرمایا اے پیغمبر ایس عبادت خانے وچ بیٹھ کے میری کتاب دا انتظار کر، نبی بیٹھے رہے، پھر اللہ نے انجیل اتاری، لیکن جدو قرآن مجید دی باری آئی اللہ فرمایا جبریل آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پابند ہو سکتا ہے پر میرا محبوب پابند نہیں ہو سکتا۔
پابند ہو جا مولا میں کدے پابند ہوا اللہ فرمائے قرآن لے کے جا مولا کدے لے کے جاوا اللہ فرمائے میرے محبوب کو لے کے جا مولا کدے لے کے جاوا اللہ فرمائے ان لے کے جا کہ میرا محبوب مکے ہوئے تو قرآن مکے لے کے جا محمد مدینے آوے تو قرآن مدینے لے کے حضور غار وچ تو قرآن غار وچ نبی بسترے تے قرآن بسترے تے حضور احد وچ قرآن احد وچ نبی بدر وچ قرآن بدر وچ حضور خندق وچ قرآن خندق وچ اللہ فرمائے جبریل پابند ہو جا جنہیں جنہیں میرے محبوب نو لوڑ پندی رہے تو قرآن لے کے جاندا ہے تو قرآن کچھ مکہ وچ نازل ہویا ہے قرآن کچھ مدینہ وچ نازل ہویا ہے جیڑی آیتاں میں پڑھیاں اے مکہ شہر دے اندر نازل ہویا علماء دا خیال بن گیا میں بڑی محنت کیتی اپنی گل سمجھاون واسطے ہکا گل سمجھاون تے مینوں چنگا جھٹ لگ گیا ہے مسلمانوں بات اتنی سمجھانا چاہتا ہوں جیڑی آیتاں میں پڑھیاں اے شہر مکہ وچ نازل ہویاں علماء دا خیال بن گیا کہ اللہ نے بھاویں اس شہر دا نام نہیں دسیا آیتاں جو مکہ وچ نازل ہویاں لگدا انجے کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی اور میں آپ کی خدمت عرض کرا علماء دے اندر ایک بڑی بحث ہے علماء دے اندر ایک بڑی بحث ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ مکہ شریف افضل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے نہیں سواد آیا گھر کا علماء کا خیال یہ ہے کہ مکہ شریف افضل ہے اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے جڑے آدن مکہ شریف افضل ہے دلائل دے انبار لگا دیتے جڑے آدن مدینہ شریف افضل ہے دلائل دے انبار لگا دیتے دلیلہ دو مادیاں بسنی ہیں یہ کہتے ہیں مکہ شریف افضل وہ کہتے ہیں مدینہ شریف افضل پر قربان جاوا انہاں دو ماں گھرا کل ایک دلیل ایسی ہے یعنی ہکو جی مکے والوں کے پاس بھی وہی دلیل مدینہ شریف والوں کے پاس بھی وہی دلیل سنانا چاہتا ہوں یہ بھی کہتے ہیں مکہ شریف افضل یہ کہتے ہیں مدینہ شریف افضل دو ماں گھرا کل ایک دلیل ایسی یعنی ہکو جی وہ دلیل سنانا چاہتا ہوں مکہ شریف والے بھی کہتے ہیں کہ مکہ اس وجہ تو افضل ہے کہ حضور کی آمد کا شہر ہے اور مدینے والے بھی کہتے ہیں کہ مدینہ اس لیے افضل ہے کہ حضور جلوہ فرما اے آدن مکہ شریف افضل اے آدن مدینہ شریف افضل رولا نہیں مکیا علماء کی آپس میں بحث جاری ہے یہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں یہ اپنی دلیل پیش سننے بیٹھے ہو ایک لمحہ اگر آپ مجھے اور دے دینا میں اپنی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات آگے چلا سکوں گا مکے والے کہتے ہیں مکہ شریف افضل مدینہ شریف والے کہتے ہیں مدینہ شریف افضل پر میں قربان جاؤں اپنے شیخ محقق پر میرے شیخ نے حد مکا دیتی آپ نے ایک تیسرا مسلک بیان کر دیتا آپ فرماتے ہیں مکہ والوں کی بات بھی افضل مدینے والوں کی بات بھی افضل پر میرے شیخ محقق نے ایک تیسرا مسلک بیان کیا آپ فرمانے جب تک حضور مکہ میں ہے مکہ میں تھے مکہ افضل تھا جب سے مدینہ میں ہے مدینہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد